تو دیکھیے ہمارے لیے ایک سے دو چیزیں میں یہاں لکھ دیتا ہوں مثال کے طور پہ. Seeking the truth is carrying the soul. Intelligence and character. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز میں یہ کہوں گا dialectics. صحیح ہے. Independent of humans. اوکے دیکھیں ابھی تک جو ہم نے ڈسکشن کی ہے وہ کیا کی ہے کہ سقراط اور سوفسطائیوں کے درمیان ایک بہت بڑا فرق کیا ہے بتائیے کیا فرق ہے. ہاں یعنی اسکل سیکھنی ہے آپ نے, آریٹے سیکھنا ہے, ایکسلنس سیکھنا ہے, تو ایک کے نزدیک کیا ہے بس اسی زمانے کے اندر رہتے ہوئے آپ نے کام, اور ایک نے کامیاب انسان بننے کا معیار سیکھنا ہے. صحیح ہے. تو سقراط کے نزدیک کامیاب ہونے کے لیے کیا ہے سچ کی تلاش کی جائے. جب کوئی شخص سچ کی تلاش کرتا ہے تو اس کا کہنا کیا ہے اسی وقت دراصل آپ اپنے آپ کو کیا کر رہے ہوتے ہیں افرم کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو روح ہے یہ کیا ہے یہ انسان کی اصل ہے, انسان کی فطرت ہے. آپ اپنے آپ کو افرم کرتے ہیں کہ میں انسان ہوں, اور جس لمحے آپ سچ کی تلاش نہیں کرتے تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنے آپ کو ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کائنات میں آنے کا مقصد اپنے آپ کو افرم کرنا, اس بات کو افرم کرنا ہے, اس بات کو ماننا ہے, اس بات کا اعتراف کرنا ہے کہ آپ کون ہیں, آپ ایک انسان ہیں جس کا اصل کیا ہے اس کی روح ہے. اور روح کی اصل کا اظہار کب ہوگا جب آپ صداقت کی تلاش کریں. اور صداقت کی تلاش ہم نے ابھی دیکھا کیا تھی, وہ تھی ورچو, وہ کیا تھی وہ تھی نالج. ٹھیک ہے, وہی وزڈم, وہی صحیح ہے. تو یہ سب چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. دوسری بات اس نے ایک ایسا معیار تلاش کرنا ہے جو ہر یعنی فرض کریں مسٹر اے سے مسٹر بی سے مسٹر سی کی ذاتی ترجیح سے بلند ہو, جس کو ہم نے اس وقت سوفسطائیوں کے ہاں کیا کہا تھا کہ وہ ریلیٹیوزم نہیں ہے, وہ اضافیت نہیں ہے, بلکہ مجھے دوسرا معیار تلاش کرنا ہے. اب جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس کے لیے محض انٹیلیجنس کافی ہوگی. یہ بہت بنیادی نقطہ ہے سقراط کے. سقراط کا ماننا یہ ہے کہ حق کی تلاش کے لیے صرف انٹیلیجنس انف نہیں ہے. صحیح ہے. عام طور سے ہاں فلاسفہ کے بارے میں یہ رائے کی جاتی کہ یہ انٹلیکٹ کے اوپر, ذہانت کے اوپر, عقل کے اوپر چیزوں کو کی بنا کرتے ہیں اور اپنی دلائل کو قائم کرتے ہیں. تو ان میں اور عام لوگوں میں کیا فرق ہے بھائی, ان کے پاس زیادہ یعنی منطق اور فلسفہ اور اس کی گہرائیاں ہوتی ہیں. سقراط کے نزدیک کسی بھی شخص کا نالج کو حاصل کرنا کا مطلب صرف نہیں ہے کہ اس کے پاس انٹیلیجنس, اس کے پاس انٹیلیجنس ہے لیکن صرف نہیں ہے, بلکہ ایک خاص قسم کا مزاج ہونا بھی اس کا ضروری ہے, ایک خاص قسم کی شخصیت کا ہونا بھی ضروری ہے. ادروائز محض انٹیلیجنس ہونے سے وہ ایک اچھا انسان نہیں بنے گا. اور یہ بھی ایک فرق ہے جو کہ آپ کو موجودہ ماڈرن ٹائمز میں اور یونانیوں کے ہاں فرق نظر آئے گا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انسان انٹیلیجنٹ ہے تو وہ علم بھی حاصل کر لے گا, وہ انجینئر بھی بن جائے گا, وہ ڈاکٹر اور فارماسسٹ بھی بن جائے گا, اور وہ ایک کامیاب زندگی گزار. اس کا کیریکٹر امپورٹنٹ نہیں ہوتا. یعنی مثال کے طور پہ اپنی نجی زندگی میں وہ کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے. صحیح ہے. صبح اٹھ کے دانت برش کرتا ہے, رات کو سونے سے پہلے دانت کو برش کرتا ہے نہیں کرتا ہے, سچ بولتا ہے نہیں بولتا ہے, سونے سے پہلے فرض کریں کہ قرآن کریم کی مختلف جو صورتیں ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. اپنے معاملات میں فیئر ہے یا نہیں ہے,
بیگم صاحبہ کی پٹائی کرنا اس نے اپنی زندگی کا مقصد تو نہیں، جیسے ہی داخل ہوگا تو پٹائی کرے گا، نہیں کرے گا، یا جملے کسے گا. صحیح ہے، یہ اٹ از ایبسلیوٹلی ایبسنٹ، ہمارے ذہن میں کبھی بھی یہ بات نہیں آتی ہے. لیکن سقراط یہ کہتا ہے کہ انٹیلیجنس تو ہے، چونکہ ریزننگ تو کر رہے ہیں آپ، لیکن ایک خاص کیریکٹر کا ہونا بھی آپ کے لیے ضروری ہے. یہ بہت اہم بات ہے سقراط کو سمجھنے کے لیے کہ سقراط کیا کہنا چاہ رہا ہے. اچھا جی، سب سے پہلے بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ ڈائلیکٹکس کو ہم سمجھتے ہیں، اور ڈائلیکٹکس ہی کے اندر میں ایکسپلین کروں گا کہ ورچو، نالج، کانسیپٹ، ڈیفینیشن تک ہم کیسے پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈائلیکٹکس ایک میتھڈ ہے. میتھڈ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جدلیات. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جدلیات. یہ ایک میتھڈ ہے. دیکھو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے، اور بلکہ ابھی پچھلے دنوں مجھے کہیں وائوا لینے کا بھی ایک دفعہ نہیں 12 ہوگا، لیکن اس دفعہ پھر ریسنٹلی ہوا. میں آپ کو بہت دلچسپ بات بتاتا ہوں اور آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ حق تک رسائی تو اس کا کوئی نہ کوئی منہج تو ہوگا، اس منہج کے بغیر تو آپ پہنچیں گے نہیں، اور آپ کو اس کا اظہار کرنا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی میں یہ دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ جو مختلف مقالے لکھ رہے ہوتے ہیں اپنے ایم فل اور پی ایچ ڈی اور ماسٹرز کے ڈیزرٹیشنز کے اندر، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ ہاں بھائی منہج کیا ہے، کوالٹیٹیو ہے، منہج ہے ہی نہیں، ہمارے یہاں تو منہج کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. وہ ایک صاحب تو ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے یہاں تو پروفیسر یہ کہتے ہیں کہ نہیں منہج کی کیا، ہمارے تو ڈسکرپٹیو ہوتا ہے، پرسکرپٹیو ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اور بالکل ایک انہوں نے ادھوری سی بات اور ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں سطحی سی بات کر کے انہوں نے بات کر دی. تو منہج کو چھپایا نہیں جاتا. سقراط نے اپنا منہج بتایا کہ میں کس طرح، اگر فرض کریں کہ میں یہ سمجھتا ہوں تو میں منہج بتاؤں گا. تو یہ صرف بیان نہیں ہوتا بلکہ آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ ایکسپلین کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہے میرا منہج نمبر 1، اور دوسرا آپ بتاتے ہیں کہ کس طرح میرا منہج ریشنل ہے اور میرے مقصد تحقیق سے جڑا ہوا ہے، اس کا تعلق ہے، اس کا کنیکشن ثابت کرتے ہیں. صرف اور صرف ڈسکرپشن بھی کافی نہیں ہوتی ہے، ایکسپلینیشن بھی کافی نہیں ہوتی ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہر محقق تو ان میں سے بعض لوگ آپ ماشاءاللہ بعض مدارس سے واقف ہیں، آپ تفسیر اٹھائیے گا کوئی سی بھی اور اس کا تعارف پڑھیے گا، کسی بھی تفسیر تعارف پڑھیے گا. مصنف جتنے بھی ظاہر اچھے بڑے معروف ہمارے مفسرین ہیں، انہوں نے جب تعارف لکھا ہے، جب مقدمہ لکھا ہے، انہوں نے منہج بھی بیان کیا ہے اور انہوں نے اس کو ایکسپلین بھی کیا ہے. ہاں یہ ضرور اختلاف ہوگا کہ تھیسز میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ بالکل ایک اسپیسیفک اور ایک خاص پیٹرن ہو، اور وہ مصنف کی چونکہ اپنی کتاب ہوتی ہے، آلریڈی وہ اسٹیبلش ہوتے ہیں، تو وہ بعض اوقات اس کو جو ان کو مناسب لگتا ہے، لیکن منہج وہاں پر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. صحیح، اس کو ایکسپلین بھی کریں گے، وہ بتائیں گے میں کیوں یہ کر رہا ہوں، سب کچھ میں تفسیر کیوں لکھ رہا ہوں. نہیں بس چونکہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے تو مجھے ثواب مل جائے. وہ اچھا مصنف، مفسر، محدث وہ بتائے گا کہ کیونکہ موجودہ مفسرین، محدثین، سیرت نگار، فقہا نے اس بات پر، اس پہلو پر، ان عمومی مسائل پر گفتگو نہیں کی ہے، یا گفتگو میں کچھ پہلو رہ گئے ہیں، تو لہٰذا میں یہ منہج اختیار کر کے اس انداز میں یہ چیز تلاش کر رہا ہوں. تو میری اگر کتاب دیکھی جائے تو اس زاویہ نگاہ سے دیکھی جائے، اس کمی کے اوپر پوری کی جائے. یہ سب اعترافات، یہ کمزوریاں، ان کو ہم کہتے ہیں لمیٹیشنز، یہ آپ مصنف لکھتا ہے کیونکہ یہ ریشنل سی چیز ہے. یہ کیسی چیز ہے؟ یہ ایک معقول چیز ہے کہ بھئی کیوں لکھ رہے ہیں آپ، میں کیوں آپ کی کتاب پڑھوں، آپ کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں کہ آپ نے والیومز در والیومز لگائے ہیں اگر وہی کتاب، وہی چیزیں پہلے سے بھی موجود. آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو منہج کی یہ اہمیت ہے. اب جدلیات کا منہج کیا ہے؟ تو ڈائلیکٹکس جو سقراط کی ہے، تو میں نے یہ گزارش کی کہ اس نے تو لکھا ہی نہیں،
تو وہ کیا کرتا تھا, وہ ایتھنس کی سڑک پر, بازار پر پہنچ جاتا تھا اور سوال کیا کرتا تھا. جو لوگ اس میں اس سے گفتگو کرنے کی دلچسپی رکھتے تھے, سوالات کا انداز یہ ہوتا تھا کہ فرض کریں کہ ایسی گفتگو ہوئی تو سقراط یہ پوچھتا تھا کہ آپ نے بھی کہا کہ مثال کے طور پر کامیابی, وہ شخص فلاں شخص کامیاب ہے, صحیح ہے, تو اس نے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ کامیابی کیا ہے, سوال اٹھایا, صحیح ہے. تو دیکھیے گا یہ کویسچن اس نے کر لیا. کویسچن نمبر 1 میں نے اس کا, آپ نے بھی ذکر کیا کہ فلاں شخص کامیاب ہے, فلاں شخص بہادر ہے, فلاں شخص بہت معتدل مزاج ہے, صحیح ہے, فلاں واقعے کے اندر عدل کا اظہار ہوا. تو یہ کویسچن 1 اس نے کیا. اب جو سامع ہے وہ کیا کرے گا, وہ کہے گا ہاں میں جانتا ہوں. تو وہ کیا کرے گا, جواب دے گا, آنسر 1, صحیح ہے. تو کہے گا خیر کا مطلب کیا ہوتا ہے, اچھا کام کیا ہوتا ہے. تو یہ کہے گا اچھا کام وہ ہوتا ہے جس سے آپ کو فائدہ ہو, اچھا کام وہ ہوتا ہے جس سے آپ کو انفرادی طور پر فائدہ ہو, وہ خیر کی کام ہوتا ہے. تو سقراط یہ نہیں کہے گا کہ تم نے غلط کہا, کہے گا اگر یہ بات ہے تو وہ ایک کاؤنٹر ایگزامپل پیش کرے گا اور کہے گا یہ بھی تو خیر کی بات ہے, لیکن اس میں تو اس کا کام نہیں ہوا, اس کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا. آپ نے کہا کہ خیر یہ ہوتی ہے کہ اس کا فائدہ ہو, لیکن ابھی آپ نے ذکر کیا یا تم یہ بات جانتے ہو کہ وہ شخص اس دن جا رہا تھا اور راستے میں اس کا پیٹرول ختم ہو گیا. تو ایک چلنے والے شخص نے جو وہاں پر چہل قدمی کر رہا تھا اس نے اس کو پیٹرول دے دیا. اب پیٹرول دینا, ٹھیک ہے, 2026 اپریل کے اندر, صحیح ہے, اس نے دے دیا. تو اس نے نقصان کیا یا فائدہ کیا؟ انفرادی طور پر اس نے نقصان کیا, لیکن کیا یہ خیر ہے یا نہیں ہے؟ صحیح ہے. تو وہ یہ کہے گا, یہ کویسچن اس نے پوز کیا, جواب کیا آئے گا, آنسر 2 کیا آئے گا, یس یہ بھی خیر ہے. تو یہ کہے گا تم نے تو پہلے یہ کہا تھا کہ خیر کیا ہے, انفرادی فائدہ, یہاں پہ تو انفرادی نقصان ہوا ہے, تو اب بتاؤ خیر کیا ہے. صحیح ہے. آنسر نمبر 2 سے ایک اور کویسچن نکلا, وہ پھر ایک اور ڈیفینیشن دے گا. اور اب آپ اس پروسیس کو دیکھیں. گفتگو کا پہلا قدم تھا بہت سادہ سا سوال. اس سادہ سا سوال جو سقراط نے اٹھایا اس میں دونوں کو دیکھیے گا. سقراط کیا ہے, ایک جاہل ہے, وہ کہہ رہا ہے آئی ڈونٹ نو, یو ٹیل می کہ what is right, what is justice, what is good. صحیح ہے, he is ignorant. لیکن یہ جو جس بندے نے جواب دیا وہ کیا کہہ رہا ہے, yes I know what the good is, what the justice is, what the virtue is. لیکن جب اس نے جواب دیا اور کویسچن نمبر 2 جب اس نے ریز کیا, اس نے بتایا you do not know, تو اس نے کیا کیا, exposed the ignorance of his interlocutant, his addressee, جس سے وہ گفتگو کر رہا ہے. اس نے بتایا, یہ نہیں کہا دیکھا تم نہیں جانتے, یہ نہیں, but he showed him that well you presuppose that you know but you do not know and you agree that you do not know. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو سادہ پہلے قدم آپ نے اٹھایا, سوال اٹھایا, اور یہ بڑا کامن سا سوال ہے. یہ اس کو اس طرح نہیں, ہماری عام گفتگو میں ہم کئی تصورات کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں, ہاں ہم تو یہ جانتے ہیں, لیکن جیسے ہی سائل سوال کرے گا اور جب آپ جواب دیں آپ خود کہو گے یار یہ it doesn't satisfy me, it doesn't satisfy. اور یہ ہر اس شخص کا تجربہ ہوگا جو نالج سیکر ہے, جو کیا ہے, سب کو نہیں ہوگا یہ کبھی بھی تجربہ. سب لوگ تو ایک خاص قسم کا لبادہ اوڑھ کر زندگی گزارتے ہیں, سب کو یہ تصور ہو ہی نہیں سکتا. تصور کس کو ہوگا, جو نالج سیکر ہوتے ہیں, جو علم کو حاصل کرنے کے لیے مدرسے سے فارغ ہوئے, یونیورسٹی سے فارغ ہوئے, پروفیسر بن گئے, وہ کہہ رہے ہیں یار یہ مسائل ابھی تک میں حل نہیں کر پایا, یہ گتھیاں ابھی تک میں سلجھا نہیں پایا. ان کو یہ احساس ہوگا کہ یہ تو نہیں جانتے ہم. صحیح ہے. سقراط انہی کا
ایک نمائندہ بن کے سوال اٹھا. تو یہ آپ کو سمجھ میں آیا؟ تو ہر اسٹیپ پہ ڈائلیکٹکس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ گفتگو ریفائن ہو کر مزید سادہ سے پیچیدہ تصورات کا جواب تلاش کرنے کی صحیح بن جاتی ہے. یہ ایک میتھڈ ہوتا ہے, ون آفٹر دی ادر. اس کو آپ نے سمجھ لیا. یہ میتھڈ کون سا ہے سقراط کے ہاں؟ سوال جواب, اس جواب کی کمزوری کو واضح کر کر پھر سوال قائم کرنا, پھر اس میچور سوال کا جواب کس سے؟ اپنے سامنے سے تلاش کرنے کی کوشش کرنا. صحیح ہے؟ اچھا, اب میں نے ایک بہت اہم بات اس کی طرف آپ کی توجہ دلائی تھی, وہ کیا تھی؟ کیریکٹر. سر یہ جدلیاتی فلسفہ جب ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے؟ سقراط کے معنوں میں یہی مطلب ہوتا ہے. ہاں, لیکن جدلیاتی فلسفے کے حوالے سے میں نے شروع میں کہا مارکس کا علیحدہ ہے. صحیح, اس میں مٹیریلزم ہے, یہاں پر آپ کو آئیڈیلزم کی ایک شبیہ نظر آ رہی ہے. جدلیات میتھڈالوجی ہے جو ہر فلسفی کی دوسرے فلسفی سے مختلف ہے, اور اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ بھئی کس کی کیا ہے. لیکن جدلیات ایک میتھڈ ہے. یعنی کیا یہ مطلب ہے نا, جیسے ہر علم کی ٹرمینالوجی ہوتی ہے, یہ فلسفے کی ٹرمینالوجی ہے, ٹھیک ہے, یہ فلسفے کی بنیادی اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح ہے. نہیں, ڈائلیکٹکس ہی ہے. جدلیات اس کی اردو ہے, یہ بھی میتھڈ ہے نا. یہ میتھڈ, ڈائلیکٹکس از اے میتھڈ. آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ سائنٹیفک میتھڈ ہے. صحیح ہے, وہ ڈائلیکٹک نہیں ہے, لیکن ڈائلیکٹکس اپنے آپ میں ایک میتھڈالوجی ہے. اور ڈائلیکٹک میتھڈالوجی میں آپ یہ دیکھیں, یہ دیکھ رہے ہیں, صحیح ہے. ایک ہوتا ہے لینئر وے, بالکل لکیر کی طرح سیدھا ہو جانا, وہ ڈائلیکٹک نہیں ہے. This is not linear. This is dialectics. Every step of the search brings you an upper stage in the knowledge possession. لیکن this is Socrates. سقراط اس کو اس طرح دیکھتا ہے. اگر ڈائلاگ نہیں, اگر ڈائلاگ میں سوال جواب اور اس جواب پر پھر سوال قائم کرنا, اس کی کمزوری کو آگاہ کر کے, تو یہ بھی ڈائلیکٹکس ہی ہے. جیسے کہ جن ڈائلاگس کی میں نے گزارش کی تھی آپ سے کہ آپ مطالعہ کر کے آئے گا, کرائٹو کا, فیڈو کا, صحیح ہے, تو وہ ڈائلاگز ہیں, لیکن ان ڈائلاگز میں ہی تو اس کی ڈائلیکٹکس ریویل ہو رہی ہے کہ کس طرح وہ سوال کو ریفائن کر رہا ہے اور اپنے جواب کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کلیئر ہو رہا ہے؟ صحیح ہے. تو اب آپ آئیے اس کیریکٹر کی طرف جس کی توجہ میں, ناٹ جسٹ انٹیلیجنس آف ساکریٹیز. وہ یہ کہتا ہے میں, یعنی وہ اس نے یہ نہیں کبھی بھی کہا, لیکن ہی ایکسپیکٹس ہز ریڈر, ہز انٹرلوکیوٹر, اس کا مخاطب کیا ہو, وہ یہ نہیں ہو کہ میں جانتا ہوں سب کچھ. علامہ صاحب جو ہے, صحیح ہے, یا اسکالر صاحب یا پروفیسر صاحب, وہ کیا کہتے ہیں, آئی نو ایوری تھنگ, آئی نو ایوری تھنگ. اس نے دعویٰ کیا, وہ پریٹینڈ کرتا ہے, وہ پریکٹس کرتا ہے. جیسے ہی اس سے سوال کیا گیا, ہی ڈس لائکس, وہ کہ نہیں, تم نے جان بوجھ کے میری بے عزتی کی ہے, تم نے پلان کیا ہے. صحیح ہے. یہ جو احساسات اور رویہ ہے, سقراط اس کے سخت خلاف بھی ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان لوگوں سے میری گفتگو ہو ہی نہیں سکتی. ڈائلیکٹکس میں ہونے کے لیے ضرورت اس کیریکٹر کی ہے کہ میں بھی بالکل بلا جھجک تلاش کروں گا کہ حق کیا ہے, صداقت کیا ہے, اور مجھ پر اگر سوال قائم ہو اور میں کسی سوال کا جواب کما حق کا ہوں نہ دے پاؤں, تو اس میں میں کوئی اپنی ذاتی بے عزتی کا تصور نہیں کروں گا, بلکہ میں پریٹینڈ بھی نہیں کروں گا, بلکہ میں کیا کہوں گا, میں بلا جھجک اپنے دل کی بات بہت کھلے انداز میں پیش کروں گا. ہاں, عدل کے بارے میں تو یہ سمجھتا ہوں, ہاں جرت کے بارے میں اور بہادری کے بارے میں تو یہ سمجھتا ہوں. صحیح ہے. وہ کھل کے کہے گا, تو سنسیریٹی ہوگی اس کے اندر, اوپننیس ہوگی, اور اس بات کی بھی اوپننیس ہوگی کہ وہ اس بحث کو آگے لے کر آئے, اور اپنی ذات پر نہ لے کر آئے, بلکہ کس کے اوپر لے کر آئے, سرچ فار دا سیک
آف ٹروتھ، صداقت اور حق کی تلاش میں آگے نکلنا. ٹھیک ہے، تو یہ کیریکٹر ضروری ہے اس ڈائلاگ کے اندر. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جیسے کرائٹو کے بارے میں نے کہا، تو کرائٹو کون تھا؟ کرائٹو تھا سقراط کا ایک بڑا ہی اچھا دوست تھا، اور دوست چونکہ وہ سقراط کا بہت زیادہ مداح بھی تھا، تو وہ اب آپ اس کو اس طرح انداز میں کہہ سکتے ہیں وہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ فرینڈ تھا، اور وہ اپنے دل کی بات جو اس کے سوال میں قائم ہو رہی ہے وہ دل میں نہیں رکھ رہا بلکہ اس کو شیئر کر رہا ہے. تو اس ڈائلاگ کے اندر وہ کہہ رہے آؤ جیل سے بھاگتے ہیں، صحیح ہے، اور اگر تم نہیں بھاگے تو ہم سب لوگ یتیم ہو جائیں گے. تمہارے اب سوچو اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، فلسفے کی شکست کے بارے میں، ان یونانیوں کے بارے میں جو تمہیں سزا دے رہے. تو انہوں نے کہا ہم نے فلسفے کو ختم کر دیا ہے، یہ سب لوگ یہ سوچ رہے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بھاگ جانا چاہیے. تو وہ بالکل اپنے دل کی بات کر رہا ہے. اب اس کے اوپر پھر وہ کہے گا کہ تمہارا کیا مطلب ہے کہ جو لوگ سوچ رہے ہیں وہ بات درست ہوتی ہے، ہمیں وہ بات مان لینی چاہیے. اسی طرح کے نا کرائٹو. تو کویسچن اینڈ آنسر تو ڈائلیکٹکس کا میتھڈ. اب اس ڈائلیکٹکس کے میتھڈ سے آپ کہاں تک پہنچتے ہیں؟ آپ ٹروتھ تک پہنچیں گے. صحیح ہے. تو اب یہ میتھڈ کیا ہے؟ اس میتھڈ کو کہتا ہے دس از بیسڈ آن ریزننگ. یہ ریزننگ ہے کہ آپ سادہ لیکن ان ایکسپلورڈ کانسیپٹس کو سمجھتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں، لیکن آپ اس کی حقیقت کو نہیں جانتے. انلیس اینڈ انٹل آپ اس پر ایک سوال قائم کیجئے، اس کا ایک جواب کوئی شخص تلاش کرے گا، پھر ہم دونوں مل کے تلاش حق اور جستجو کرتے ہوئے تیسرے سوال کی طرف جائیں گے، اور پھر جواب تلاش کرنے کی کوشش، پھر چوتھا جواب تلاش کرنے کی کوشش، حتیٰ کہ ہم ایک ایسی تعریف کے اوپر پہنچ جائیں جو تعریف تمام صورتحال کے اندر ہمیشہ کیا رہے؟ ایکسپلین کر سکے ہر صورتحال کو. عدل کی فرض کرے، جرت کی اور بہادری کسے کہتے ہیں؟ عدل کیا ہے؟ تو اس کی تعریف اس مرحلے سے گزرتے ہوئے آپ نے ایسی کرنی ہے جو ہر صورتحال کو ایکسپلین کرنے والی ہو، یونیورسل ہو. ویری نائس. یونیورسل ہو. وہ عدل و انصاف جو کہ یعنی لیٹ سے کہ لیٹن امریکہ میں ہے، وہ عدل و انصاف جو کہ نارتھ افریقہ میں ہے، وہ عدل و انصاف جو کہ فار ایسٹ کی کنٹریز کے اندر ہے، مڈل ایسٹ کے اندر ہے، ساؤتھ ایشیا کے اندر ہے، تمام مکانوں کے لیے سچی ہو. اسی طرح ہر زمانے کے اندر کہ 21ویں 22ویں 25ویں صدی اور 15ویں صدی کے لیے ایکولی کیسی ہو؟ خیر کو ایکسپلین کر رہا ہو. تو ہم کہیں گے کہ وہ تعریف ہے. وہی تعریف کو میں نے کیا کہا ہے؟ ڈیفینیشنز. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں ہم؟ ڈیفینیشنز. جو ہمارے ہاں ایک عام طور سے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں بھی حد. صحیح ہے، لاجک میں ہے نا ایک ڈیفینیشن، اور ڈیفینیشن کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ تو پھر مزید ہم تقسیم کرتے ہیں کہ وہ لیگزیکل ہوگی، ٹھیک ہے، وہ پرسویسو ہوگی. صحیح ہے. تو اس طرح، لیکن وہ ڈیفینیشن ہے. صحیح ہے. تو اس ڈیفینیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یونیورسلی ایکسپلین کر رہی ہوتی ہے. تو سقراط کے نزدیک اس ڈیفینیشن آف ورچوز کا تلاش کرنا ہی صداقت ہے، حق ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ روح کی آسودگی کا باعث ہے. صحیح ہے. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ریزننگ کی بنیاد. یہ ریزننگ کا پروسیس کیا ہے؟ ڈائلیکٹکس. You listen to that, you examine it, and then you move on. اس کو کہتے ہیں ڈائلیکٹکس. یہ کلیئر ہو گیا؟ یہاں پہ کوئی ہے؟ اچھا، اس کا صحیح، بہت اچھا سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے. صحیح ہے، میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آپ کے ذہن میں رد عمل سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگ جان بوجھ کے کسی کے پیش کیے گئے مقدمے پر تنقید کرتے ہیں، جان بوجھ کے، بیکاز دے ڈس لائک دا پرسن اور ڈس لائک دی آئیڈیا، یا ان کے اندر پہلے سے موجود ہے نہیں، مجھے تو اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے، لیٹ می گیو ہم اے ٹف ٹائم، سم تھنگ لائک دیٹ. تو کیا اگر یعنی فرض کریں رد عمل سے مراد یہ ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. نیچرلی بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو نالج سیکر ہیں، جو وزڈم کو پسند کرتے ہیں، اور یہ انسان کی فطرت بھی ہے کہ انسان
اگر ریزننگ کے پروسیس سے گزرتا ہے, چیزوں کو سوچتا ہے, ٹیسٹ کرتا ہے کانسٹنٹلی, تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بات اگر ہم قبول کر لیں سوفسطائیوں کا نتیجہ, تو کیا کوئی معاشرہ بالخصوص یونان اور ایتھنز کیا ایک واقعتاً ایک قابل تقلید تہذیب بن جائے گی؟ تو سقراط کے لیے بڑا اہم سوال تھا کہ اگر ہم سوفسطائیوں کے مطابق کریں تو حق ہی نہیں رہے گا, خیر ہی نہیں رہے گا, اور خیر کے بغیر معاشرے ہی نہیں قائم رہ سکتے. آپ کسی کو سزا ہی نہیں دے سکتے, صحیح ہے, آپ انصاف ہی نہیں کر سکتے, صحیح ہے. تو چونکہ ان کا دیا گیا معیار اضافیت کے اوپر کے نتیجے پر مبنی ہو رہا ہے, لہٰذا اس سے معاشرہ قائم نہیں ہوتا. یہ بالکل ایسی جیسے آج کل ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم ہر فیصلے میں اپنے بچوں کو اس بات کا مکلف بنا دیں, ہاں جو تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے تم کرو, آپ کو لگتا ہے معاشرہ بہت ہی تعمیری انداز میں آگے جائے گا؟ نہیں, ایک پروسیس ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ان کی مطلب ان کو فزیکلی آپ ٹارچر نہیں کرو, صحیح ہے, لیکن آپ ان کو ڈسپلن کرنے کے لیے کیا کرو گے؟ آپ ان کو ایک سجیشن دو گے. وہ جس طرح کی بھی ان کی سوچ ہے, جس طرح کی ان کی پرورش ہوئی ہے, اس کا نیچرلی ایک ہر ایج گروپ کا ایک مختلف قسم کا اس کا ایک رسپانس آئے گا, رد عمل نہیں, اس رسپانس آئے گا. آپ اس رسپانس کو کبھی سنو گے, کبھی اگنور کرو گے, کبھی ایڈریس کرو گے, کبھی ایڈریس کرو گے تو سختی کرو گے, سخت لہجہ اپناؤ گے, بعض اوقات کسی اور سے کاؤنسلنگ کروا دو گے. تو مختلف چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اب اسے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو ڈسپلن کر رہے ہیں, نہ یہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ انہیں انہی کی پسند کے معیار کے اوپر ایز اٹ از چھوڑ دیا ہے. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح معاشرے قائم نہیں ہوتے, معاشرے مضبوط نہیں ہوتے, معاشرے کسی اقدار کو فالو نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح جیسے آپ سوچ رہے ہیں, جیسے میں سوچ رہا ہوں, سقراط کا بھی یہی خیال تھا کہ ہم سوفسطائیوں کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے, ہم کیا کوئی بھی معاشرہ نہیں جی سکتے. تو وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کسی خاص منصوبہ بندی اس طرح کے پلانٹڈ رد عمل نہیں تھا سقراط کا.